بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دور کہیں مسجد میں اذان سنائی دے رہی تھی۔ وہ مندر میں اپنے محبوب کے ساتھ بیٹھی ہندوانہ رسم و رواج کے مطابق شادی کر رہی تھی اور اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بچپن کے مناظر گھوم رہے تھے۔ وہ اپنی ہم جولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اس کی عمر 7 سال تھی۔ کھیل کے دوران اس کا دوپٹہ زمین پر گرا تو اس نے اٹھانے کی زحمت نہ کی اور کھیل میں مشغول رہی، جبکہ مصلی پر کھڑی نماز سر ادا کر رہی۔ اس کی والدہ نے جب سلام پھیر کر اسے ننگے سر کھیلتے دیکھا تو فوراً مصلی سے اٹھ کھڑی ہوئی، صحن میں نگاہ دوڑائی، زمین پر گرے دوپٹے کو اٹھا کر جھاڑا اور انتہائی شفقت سے اپنی بیٹی کے پاس بلا کر دوپٹے کو اس کے سر پر سکارف کی صورت میں لپیٹ کر پہنا دیا تاکہ بار بار سر سے نہ اترے اور نہ ہی بچی کو دوپٹہ سنبھالنے میں دقت ہو۔ بچی کا نام زینب تھا اور جب زینب کی والدہ صاحبہ اس کے سر پر دوپٹہ سکارف کی صورت میں لپیٹ رہی تھی تو اس نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ ماں، میرے سر پر ہر وقت دوپٹہ کیوں اوڑھتی رہتی ہیں جبکہ میری سب سہیلیاں ننگے سر ہوتی ہیں؟ تب اس کی ماں نے جواب دیا تھا کہ بیٹا، یہ دوپٹہ حجاب ہے اور حجاب امت مسلمہ کی بیٹیوں کی پہچان ہے۔ حجاب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی میراث میں سے ملا ہے، اس لیے ہر وقت خود کو ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے۔ پردے کا خیال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو اس حد تک رکھنا پڑتا تھا کہ انہوں نے آخری وقت میں بھی نصیحت فرمائی تھی کہ ان کا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی غیر مرد کی نظر ان پر نہ پڑے۔ تو خود سوچو کہ جب اتنی عظیم ہستی کے لیے پردے کا اہتمام اس حد تک ضروری تھا تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے کتنا ضروری ہوگا۔ مگر تب والدہ کی باتیں زینب کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، البتہ نہ جانے کیسے آج اسے ان سب باتوں کی سمجھ آ رہی تھی کہ جب وہ انتہائی غلط قدم اٹھا چکی تھی۔ زینب کو یاد تھا کہ جب اس کی والدہ مصلی پر بیٹھی اس کو پردے کے متعلق حضرت فاطمہ الزہرا کی باتیں بتا رہی تھی تو پڑوس کی آنٹی بھی گھر آ گئی، جنہوں نے اس کی والدہ کو کہا تھا بچی پر زیادہ زور نہ دو پردے کی خاطر، کیونکہ ایک تو وہ بچی ہے، دوسرا اسلام گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ پڑوس والی آنٹی کی بات سن کر اس کی والدہ مسکرائی تھی اور بولی تھی، میری بیٹی، یہ سمجھانے والی کہ پردہ فاطمہ الزہرا کی میراث ہے صرف میں ہوں، اور یہ سمجھانے کے لیے کہ اسلام پردے کے لیے کتنی رعایت دیتا ہے ساری دنیا ہے، اور مجھے بیٹی کو اتنی نصیحت کرنی ہے کہ ساری دنیا کے مقابل میری نصیحت بڑی پڑ جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ میں آج سے ہی اپنی بیٹی کے دل میں پردے کی محبت ڈال دوں تاکہ کل کو اسے پتہ ہو موت برحق ہے، مگر بے پردہ رہنا خدا کے حکم کی ادولی ہے، لہٰذا حجاب کی خاطر جان دینی پڑے تو دے دینی ہے، مگر حکم خدا بندی پر سمجھوتا نہیں کرنا۔ زینب والدہ کی باتیں سن کر پڑوس والی آنٹی خاموش ہو گئی تھی اور زینب خود سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول ہو گئی تھی۔ وقت گزرتا رہا، زینب کی پرورش اسلام کے مطابق ہوتی رہی، مگر اس کی دوستی کچھ ایسے دور جدید کی سوچ رکھنے والی لڑکیوں سے ہو گئی جن کے لیے مذہب سے زیادہ اہمیت خواہشات کی تھی۔ ان لڑکیوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس نے ہندو لڑکوں سے دوستی اور پھر ملنا ملانا شروع کر دیا۔ جب اس کی والدہ کو علم ہوا تو انہوں نے بیٹے پر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگا دی، مگر اس پابندی کو اپنی انا کا مسئلہ بناتے ہوئے زینب راتوں رات ایک ہندو لڑکے کے ساتھ فرار ہو گئی۔ صبح جب ماں کو اس کی حرکت کا پتہ چلا تو وہ صدمے سے چل بسی، اور زینب آج مندر میں بیٹھی ہندو لڑکے سے شادی کر رہی تھی تو اسے دور کہیں سے مسجد میں ظہر کی اذان سنائی دی۔ اللہ اکبر کی صدا نے اس کے دل و دماغ کے دروازے کھول دیے۔ وہ مندر سے اٹھ کر سر پٹ مسجد کی طرف دوڑی۔ مسجد کی دہلیز پر پہنچ کر اس کے قدم رک کر وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ گزرنے والے کسی نمازی نے اس سے وجہ پوچھی تو کچھ بتانے کی بجائے ہچکیاں لینے لگی۔ نمازی نے اندر جا کر بچی کے متعلق امام صاحب کو بتایا۔ امام صاحب نے اپنی بیوی کو بھیج کر بچی کو مسجد کے اندر بنے ہوئے اپنے حجرے میں بلا لیا، جہاں امام صاحب کی بیوی نے انتہائی شفقت سے پیش آتے ہوئے زینب سے اس کا مسئلہ پوچھا تو زینب نے ساری روادات سنا دی، اس خواہشات کا اظہار بھی کر دیا کہ وہ گھر جب واپس جانا چاہتی ہیں۔ امام صاحب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے اور نمازوں کو مسجد میں رکنے کی تلقین کرتے ہوئے حجرے میں آئے۔ بیوی سے لڑکے کے متعلق ساری معلومات لی اور سن کر نمازوں کو بتائیں، اور پھر ایک بزرگ نمازی جن کی بیٹی زینب لوگوں کے محلے میں بیائی ہوئی تھی، ان کے ہمراہ زینب کو ان کے گھر روانہ کر دیا۔ زینب راہ راست سے بھٹکنے کے بعد دوبارہ ہدایت ملنے پر واپس آ گئی، مگر اس کی حرکت کی وجہ سے اس کی ماں چھن گئی۔ وہ ماں جس کے قدموں تلے اس کی جنت تھی، وہ ماں جس نے اسے خاتون جنت کے نقش قدم پر چلانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ زینب آج بھی زندہ ہے اور اپنے فیصلے پر پچھتاتی ہے۔ وہ امت مسلمہ کی بیٹی کو بتاتی ہے کہ تمہارا یہ غلط فیصلہ تمہیں تمہارے رب، دین، ایمان اور والدین سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیتا ہے،
خدا کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس میں ہمارے اللہ تعالیٰ کی رضامندی شامل نہ ہو۔ مجھے جامع مسجد کے امام صاحب نے کال کی اور بتایا کہ کل جب وہ نماز ظہر کے لیے پہنچے تو مؤذن ایک بچے کو ڈانٹ رہا تھا، جبکہ کچھ نمازی بھی پاس کھڑے بغیر وہ بھی غصے میں نظر آ رہے تھے۔ مجھے لگا کہ بچے سے مسجد کے آداب میں بے ادبی ہو گئی ہے یا دانستہ کوئی بے حرمتی ہو گئی ہے، اسی وجہ سے یہ لوگ بچے کو ڈانٹ پلا رہے ہیں۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر انتہائی افسوس ہوا کہ میں رمضان میں روزہ کی حالت میں بھی ہم لوگ برداشت بالکل نہیں رکھتے۔ خیر میں نے آگے بڑھ کر مؤذن کو خاموش کروایا، نرمی سے بچے کو پاس بلا کر گلے لگایا، اپنے ساتھ نماز ادا کرنے کا کہا اور 4 رکعت سنت کی نیت باندھ لی۔ جب سلام پھیرا تو بچہ بھی سنت ادا کر کے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے مصلی سنبھالا اور فرائض کی جماعت کی امامت شروع کر دی۔ جماعت کروانے کے بعد باقی نماز مکمل کی۔ تب تک اکثر نمازی نماز مکمل کر چکے تھے۔ میری خواہش تھی کہ کسی طرح بچہ اپنی نمازوں سے پہلے نکل جائے تاکہ میں بچے کی موجودگی میں اس کی غلطی پوچھ کر اس کے لیے باعث شرمندگی نہ بنوں، مگر نہ تو بچہ مسجد سے باہر گیا اور نہ ہی نماز فارغ ہو کر گھروں کے لیے نکلے۔ شاید دونوں فریق میرے فیصلے کے منتظر تھے۔ میں نے بچے کو پاس بلایا، انتہائی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، پوچھا بیٹا آپ کو یہ بزرگ کیوں ڈانٹ رہے تھے؟ بچے سے پہلے غصے سے لال پیلے ہوتے ہوئے مؤذن صاحب نے جواب دینے کی کوشش کی تو میں نے ان کو خاموش کروا دیا اور بچے کی جواب دینے کا کہا تو اس نے بتایا کہ مولوی صاحب کا روزے کی افطاری کے وقت گھر پر چینی نہ ہونے کی وجہ سے میری والدہ صاحبہ میٹھا پانی نہیں بنا سکی۔ والد صاحب روزے کی حالت میں مزدوری کر کے گھر پہنچے تو ان کو سخت پیاس لگی تھی۔ اسی دوران روزہ افطار ہونے کا وقت ہو گیا۔ میری والدہ صاحبہ نے نمک اور سادہ پانی سامنے رکھا۔ جب میرے والد صاحب نے سادہ پانی دیکھا تو جگ میری والدہ صاحبہ کے سر پر دے مارا۔ والدہ صاحبہ چونکہ پہلے ہی روزے کی حالت میں بھوکی پیاسی تھی، سر کی چوٹ بھی ذرا سخت ہوتی ہے، یوں وہ بغیر روزہ کھولے ہی بے ہوش ہو گئی۔ والد صاحب اٹھ کر کہیں چلے گئے۔ میری دونوں بہنوں نے گھسیٹ کر میری والدہ صاحبہ کو اندر کمرے میں پہنچایا کیونکہ وہ کم عمر تھی اور اٹھانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ رات کو کہیں بہت دیر بعد میری والدہ صاحبہ کو ہوش آیا تو انہوں نے روزہ افطار کیا اور آج میری والدہ صاحبہ نے مجھے چودرانی جی گاؤں کے نمبردار کی بیٹی کے پاس بھیجا کہ کچھ پیسے ایڈوانس دے دے، میں نے چینی خریدنی ہے، مگر چودرانی نے مناظرت کرتے ہوئے بتایا کہ اس کے پاس گنجائش نہیں ہے۔ یاد رہے کہ بچے کے والد چودھری صاحب کے ڈیرے پر مزدوری کرتے ہیں، مطلب ذاتی ملازم ہیں، اور والدہ صاحبہ چودرانی صاحبہ کے گھر پر کام کرتی ہیں۔ چودھری صاحبہ کے مقروض ہیں اور قرض کے بدلے انتہائی قلیل آمدنی میں ملازمت کرتے ہیں۔ جب چودرانی نے انکار کر دیا تو مجھے پتا تھا اور کوئی شخص ہم کو گاؤں سے ادھار نہیں دے گا، لہٰذا میں نے اپنے والدہ کو اپنے والد کی مار سے بچانے کی خاطر مسجد کے غلے سے پیسے نکالنے چاہے۔ میں ابھی کوشش ہی کر رہا تھا کہ مؤذن صاحب پہنچ گئے اور انہوں نے پکڑ لیا، مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں اور بٹھا بھی لیا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم پہلے مسجد کے پیسے چوری کرتے ہو، تم کو کمیٹی کے سامنے پیش کرنا ہے، اور سب لوگ آئے تو مجھے ڈانٹ رہے تھے، کسی نے وجہ نہیں پوچھی سوائے آپ کے۔ مولوی صاحب نے بتایا کہ جب میں جماعت کرانے کے لیے پہنچا تو یہ لوگ بچے کو ڈانٹ رہے تھے۔ میں نے ان سب کو خاموش کروا نماز پڑھا کر ان کی بات سننے کی کوشش کر دی۔ جب بچے کی بات مکمل ہو گئی تو میں نے مسجد کی کمیٹی اور مؤذن کی طرف دیکھا۔ وہ لوگ اب نظریں جھکائے ہوئے تھے مگر خود کو حق پر ہونے کی دلیل دے رہے تھے۔ کوئی کہتا چوری کرنا ہر حال میں جرم ہے، کوئی کہتا بچہ جھوٹ بولتا ہے، اور کوئی کہتا مسجد کا پیسہ ہے کسی اور کام میں نہیں لگا سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے بچے کی بات کی تصدیق کے لیے اس کے گھر اپنی بیوی کو بھیجا۔ پتہ چلا بچے کی بات بالکل درست تھی۔ میں نے گھر میں پڑے ہوئے راشن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، سوائے چینی کے باقی گھر کا آدھا راشن اور ساری چینی اس بچے کے گھر بھجوا دی تاکہ روزے کی حالت میں اس کی ماں کو شوہر کا تشدد نہ سہنا پڑے۔ میں چاہتا ہوں کہ اگر ممکن ہو تو بچے کے لیے تمہیں کچھ مالی تعاون کر دو یا کسی سے کہہ کر کروا دو۔ امام صاحب کی بات مکمل ہوئی۔ میں ویڈیو کال پر ان کا پر نور چہرہ غور سے دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ امام صاحب کا بھرم رکھنے کے لیے کسی کو وسیلہ بنائے گا یا نہیں۔ اتنی دیر میں ان کی معصوم بچی جس کی عمر 6-7 سال ہوگی ان کو روٹی پر بلانے کے لیے آئی، جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے اور چھوٹا سا دوپٹہ زیب تن کر رکھا تھا۔ میں نے جب بچی کی حالت دیکھی تو سوچا کہ امام صاحب اس حالت میں بھی گھر کا آدھا راشن بچے کے لیے دے سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں۔ میں نے فوراً بہن بھائیوں سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ عید پر کون کون نیا سوٹ لے رہا ہے۔ 2 بھائی اور 2 بہنوں نے بتایا کہ وہ نیا سوٹ خرید رہے ہیں۔ میں نے ان کو منع کیا اور وہ پیسے والے صاحب کے ذریعے امام مسجد تک پہنچا دیے، مگر میرا دل مطمئن نہیں تھا اور میری خواہش تھی کہ کچھ مزید مدد بچے کی بھی ہو جائے اور کچھ مدد اللہ کریم امام صاحب کی بھی ہو جائے۔
اختتام